اپنی قوم اور اپنے ملک کے نام ایک درد مند کا پیغام، مولانا سجاد نعمانی۔ رفیق کامدار ہندوستانی رپورٹر میں آپ کا سواگت ہے۔ علماء کمیٹی ممرا کوسا دوارا بے حد آنن فانن میں مولانا سجاد نعمانی کا ایک کاریکرم کوسا تنور نگر استھت پیٹرول پمپ، کل ٹیکس پیٹرول پمپ جو پرانا ہے وہاں پر آیوجت کیا گیا تھا۔ کس طریقے سے مولانا سجاد نعمانی نے اپنی باتیں جو ہے اپنی قوم اور اپنے ملک کے نام ایک درد مند کا پیغام کے تحت اپنی باتیں رکھی ہے، دیش کے موجودہ حالات پر کیا انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہے، بگڑتی ارتھ ویوستھا، بڑھتی بے روزگاری، اور ظلم بڑھے گا تو بیکاری آئے گی، بے روزگاری آئے گی، $5 ٹریلین کی ارتھ ویوستھا بنانے کا خواب اس دیش کو دکھانے والے لڑانے والی نیتی کیوں اپنا رہے ہیں؟ تب بھی ہم کو نیند نہیں آتی، اور آپ یہاں مسجد میں اکیلے پڑے ہو، آپ کو نیند آ رہی؟ سنو نوجوانوں، کیا جواب دیا حضرت عمر؟ حضرت عمر نے کہا بہت سمپل سا جواب ہے تمہارے سوال کا، عادل تو فامن تو فہم۔ ہم نے انصاف کیا تو معاشرے میں امن قائم ہو گیا، امن قائم ہوا تو میں کہیں بھی سو سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صلیت فنمت، میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھے بہت چین کی نیند آئی، نہیں، انہوں نے کہا انصاف سے میں ملک کو چلاتا ہوں۔ میں مثلا ملک کو جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ، خدا ملک کے چلانے والوں کو یہ عقل دے دے کہ ملک کی غربت بڑھتی ہی چلی جائے گی اگر ظلم بڑھتا چلا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم چند سالوں کے اندر ملک کی اکانومی کو $5 ٹریلین کی اکانومی بنا دیں گے۔ 5 ٹریلین، 5 کھرب ڈالر، ارب نہیں، 5 کھرب ڈالر کی اکانومی بھارت کی ہم بنا دیں گے۔ جنہوں نے مینیفیسٹو میں یہ لکھا، جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر بار بار یہ الفاظ دہرائے، آج ہمارے ملک کی اکانومی کا حال کیا ہے؟ ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سابق، جو دنیا کے چند ٹاپ اکنامکس کے ماہرین میں سے ایک ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے بیان جاری کیا، پوری دنیا میں وہ بیان پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بھارت کے، انڈیا کے تمام رہنے والوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے خرچوں میں کٹوتی کرو، بچت کرو، اس لیے کہ 2-3 سال کے اندر، بلکہ شاید ان کے الفاظ یہ تھے کہ بہت جلد بھارت میں سری لنکا جیسے حالات آنے والے ہیں۔ یہ کوئی مولانا نے نہیں کہا، یہ کوئی مولوی صاحب نے نہیں کہا، یہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے بھی نہیں کہا، یہ ریزرو بینک آف انڈیا کے اس ڈائریکٹر نے کہا ہے جو پوری دنیا کے ماہرین معاشیات 4-5 میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ میں اتفاق سے ملا بھی ہوں ان سے، میں جانتا ہوں وہ کتنا انٹلیکچوئل انسان، کتنا زبردست ماہر معاشیات ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سری لنکا والے حالات۔ سری لنکا میں کیا ہوا تھا؟ مہنگائی بڑھتی چلی گئی، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، نان امپلائمنٹ بڑھتا چلا گیا، تب کھانا ختم ہو گیا، فوڈ کرائسس آ گیا، غلہ ملنا بند ہو گیا، تو لوگوں نے دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بھوکے کب تک رہ سکتے ہیں؟ جو ملا لوٹ لیا، دکانیں لوٹ لی، بازار لوٹ لیے، شاپنگ مال لوٹ لیے، پورے شہر لوٹ لیا۔ پھر فوج بھیج دی گئی، انہوں نے گولیاں برسائیں، لاشیں گر گئیں، عجیب تماشا ہو گیا، ایک سول وار اور ایک زبردست خانہ جنگی اس ملک میں ہو گئی۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر سول وار ہونے والی ہے، لوٹ مار مچے گی۔ ملک کے حکمرانوں کہاں ہو تم بھائی؟ کہاں ہو؟ میں جو ملک کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک ملک کے محب وطن شہری کی حیثیت سے، میں ملک کے نام یہ پیغام
ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف نہیں دے رہا ہوں، اسی لیے عنوان رکھا گیا تھا اپنی قوم اور اپنے ملک سے ایک درد مند کا پیغام، یہ نام ایک درد مند کا پیغام۔ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں لوگوں؟ صرف الیکٹورل پالیٹکس کے لیے خوب لڑاؤ آپس میں، خوب لنچنگ کرو، خوب جنید اور ناصر کو زندہ جلاؤ، خوب ظلم کرو، خوب لڑکیوں کی عزتیں لوٹو، خوب برقع پوش پردہ نشین عورت کی ٹرین میں 3 لوگوں نے مل کر اس کی عزت لوٹی، جس میں ٹرین کا ٹی ٹی بھی تھا اور 2 مسافر تھے۔ یہ ہے ہمارا ملک، روحانی تاریخ رکھنے والا ملک۔ تم ادھر لے آئے اس ملک کو جس ملک کا انتخاب کیا تھا انسانیت کے پیدا کرنے والے شفیق پروردگار نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کے لیے۔ اللہ نے عرب ملکوں کا انتخاب نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھارت میں اتارا۔ تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ علماء بیٹھے تفسیر ابن کثیر کھولو، سورہ بقرہ میں وہ آیتیں جہاں حضرت ابراہیم و حوا کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے، وہاں علامہ ابن کثیر نے کئی سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے روایتوں اور حدیثوں سے کہ اللہ نے جنت سے اتارنے کا جب فیصلہ کیا تو حضرت آدم کو سرزمین ہند میں اتارا۔ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کاش ہماری نوجوان بچے کچھ اچھا مطالعہ کرتے، کچھ تاریخ پڑھتے۔ چند واحد چیزوں کو تم موبائل پر دیکھتے ہو، کیا اس سطح پر، میں تو اس سطح کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ملک کو بچانا اور انسانی برادری کو بچانا۔ خیر امت اخرجت للناس، اس کے لیے تم کو بہترین ایکسلنٹ رزلٹ تمہارے آنے چاہیے، شاندار نمبر آنے چاہیے تمہاری پڑھائی میں۔ تم ماہر بنو اکنامی کے، پولیٹیکل سائنس کے، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے۔ تم قرآن کو سمجھو، تم اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھو، تم اپنے اوقات کی حفاظت کرو، رات میں جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، فزیکل فٹنس کا خیال رکھو، جاگنگ کرو، ایکسرسائزز کرو۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، دیر سے سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا۔ لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول، لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں پر جو رات میں دیر سے سوتے ہوں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک دینی باتیں کرنے کو بھی بلا ضرورت اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے۔ یہ تہذیب ہے اسلام، ایک لائف سٹائل ہے، ایک وے آف لائف ہے۔ خالی نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بڑی امید کے ساتھ میں نے خود تقاضا کیا تھا، جیسے مولانا سلامت اللہ صاحب نے کہہ بھی دیا، مجھے چونکہ سخت تکلیف ہے تو میں بائی روڈ لمبا سفر نہیں کر سکتا، اور مجھے کل پہنچنا ہے بامبے میں ایک جگہ پر، تو میں خانقاہ سے اس جگہ تک ڈائریکٹ سفر نہیں کر سکتا تھا۔ تو مجھے میرے ساتھیوں نے، یہ مفتی خالد صاحب وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بریک جرنی کر لیں آپ ممرہ میں، رات وہاں گزار لیں، اور پھر صبح کو تو آدھا راستہ آپ کا طے ہو جائے گا، پھر ممرہ سے آگے چلیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر جب ممرہ کا خیال آیا تو میں نے کہا کہ بھئی میں جب وہاں جاؤں گا تو مجھے کچھ 2 جملے کہنے کا بھی موقع مل جائے، جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں۔
حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ وقت بہت کم ہے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ان سب کو بھی جزائے خیر دے، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے آنن فانن اتنی بہترین محفل سجا دی۔ مجھے بار بار تجربہ ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر اسلام اور ایمان ہے، پیاس ہے، کوئی ان سے محبت سے بات کرنے والا نہیں، کوئی ان سے ان کی زبان میں بات کرنے والا نہیں۔ میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، روشن ترین مستقبل بناؤ اپنا، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، بڑھاپے کا سہارا بنو۔ بچیاں جس گھر میں جائیں اپنی سسرال کو جنت کا نمونہ بنا، ایسے اخلاق، ایسا مسکراتے چہرہ، ایسا خدمت کا ذوق، دوڑ دوڑ کے خدمت کرنا۔ بہو اصرار کرے ساس سے، امی آپ نے زندگی بھر خدمت کی ہے، اب آپ کی نگرانی میں خدمت کروں۔ گھر کا کہ مالکہ آپ ہی رہیں گی، چابیاں آپ ہی کے پاس رہیں گی، لیکن امی اب آپ نہیں کھانا پکائیں، اب آپ نہیں بستر سیٹ کریں، میں کس لیے آئی، میں کروں۔ امی آپ بہت کرتے۔ ادھر وہ ساس وہ بہو کو گلے سے لگا کر کہے گی، بیٹی ابھی اللہ کا شکر ہے میرے بازو میں دم ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی بہت زیادہ گھر کے کاموں کے جھمیلے میں نہ پڑو، میں زیادہ تر کام خود ہی کروں گی، میری عادت نہ بگاڑو، ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، تم زندگی کو انجوائے کرو۔ کچھ دو چار غریب بچوں کو میں بلا لوں گی گھر پہ، ان کو تھوڑا پڑھا دیا کرو اللہ کے واسطے۔ اب یہ محبتیں، یہ تعلقات، یہ اخلاق رش کرتے ہیں لوگ۔ میں کبھی اپنے گھر کے بارے میں کبھی نہیں بیان کیا کرتا، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن میں آج پتہ نہیں کیوں بے قابو ہو رہا ہوں۔ یہ شاید آپ لوگوں کی اپنائیت اور بالخصوص مولانا سلامت اللہ صاحب کے جو مجھ سے جو تعلق ہے، مجھے ان سے جو تعلق ہے، شاید یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لکھنؤ میں جہاں پر ہمارا مکان تھا اور ہے، سارا محلہ نان مسلمز کا ہے۔ ایک ہی تو 90% پڑوسی ہمارے ہندو، لیکن پڑوس کی 3-4 گھروں کی لڑکیاں وہ بار بار ہمارے گھر آ کر ہماری اہلیہ سے، ہماری بہو سے، ہماری بیٹیوں سے آ کر کہتی، کیا آپ لوگوں کے گھروں میں، آپ کے گھر میں کتنا پیار ہے، آپس میں کتنی محبت ہے، کسی دوستی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے آپ کے گھر میں آ کر۔ ہم لوگ پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی آج تک کوئی آواز ہی نہیں سنی کسی کی، کبھی پتہ ہی چلتا کہ یہ بھابھی ہیں یا بہن ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین کی تربیت ہے۔ سب سے زیادہ میری والدہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کیا عورت تھی۔ میں نے چند خواتین کو ایسی دیکھا ہے کہ جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھی۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی والدہ، ان کو بھی میں نے قریب سے دیکھا، ان کی گودوں میں کھیلا۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی اہلیہ مکرمہ، جن کو ہم لوگ سب بھی اماں کہتے تھے، میری اپنی والدہ مولانا سلمان صاحب حسینی ندوی کی والدہ، ان کی خالہ، ان چند خواتین کو میں نے دیکھا، کیا رونق، کیا روحانی سکون، کیسا گھر صاف ستھرا، کیسا تلاوت کا